عشق رسول ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور طہارت سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ شروع سے یہ رہا ہے کہ ہم فقہ حنفی کے روشنی میں روزمرہ کے وہ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جن کا تعلق عبادات سے یا معاملات سے یا دیگر امور سے ہوتا ہے، اور اتنا اہم تعلق ہے کہ اگر ان امور کو، ان احکام کو نہ سیکھا جائے تو ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے شاید متاثر نہ ہو، لیکن اخروی لحاظ سے بہت ہی منفی اور برے نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک بہن کو طہارت کے مسائل معلوم نہیں ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، وہ دوسرے گھر جاتی ہیں، طہارت کے مسائل کچھ معلوم ہی نہیں ہیں، اب یقینی سی بات ہے کپڑے دھونے کے مسئلے آئیں گے، دوسرے آئیں گے، اگر ذرا بھی طہارت کے مسائل کا لحاظ نہ رکھا جائے تو بسا اوقات نہ صرف اپنے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں بلکہ گھر بھر کے کپڑے ناپاک رہ جاتے ہیں، اور پھر ان ناپاک کپڑوں کو پہن کر انسان عبادات ادا کرتا ہے تو ان عبادات کی ادائیگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ پھر وہ کپڑے گھر میں جہاں جہاں رکھے جاتے ہیں، اگر گیلے ہیں، نیچی چیزیں گیلی ہو گئیں، رسی گیلی ہو گئی، وہ سب ناپاک ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے بہت ساری مطلب اب دیکھیں کپڑے ناپاک، عبادات اس کی وجہ سے مسائل کا شکار، پھر جسم ناپاک رہے کپڑوں کے ساتھ، چاہے آپ اس پہ استری کر لیں، عطر وغیرہ لگا لیں، پرفیوم لگا لیں، خوشبو لگا لیں، مہک رہے ہیں کپڑے، لیکن شریعت کی نظر میں تو وہ ناپاک ہیں۔ ان ناپاک کپڑوں کو پہن کر انسان پھر عبادات کرے تو کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے روزی کے معاملات ہیں، بعض مسائل کا تعلق بیع سے ہے، خرید و فروخت سے ہے، کرائے پہ چیزوں کو لینے دینے سے ہے، شرکت وغیرہ سے ہے۔ آج ہم پیسہ کسی کو دیتے ہیں کہ چلو جی آپ ہی میرے ساتھ مل کے کاروبار کریں، یا میں پیسے دیتا ہوں آپ کاروبار کریں، اور ایسی غلط کنڈیشنز لگا دیتے ہیں کہ وہ کاروبار حلال کے بجائے حرام بن جاتا ہے، اور ہم اپنی دانش میں سمجھتے ہیں کہ ہم تو جی اپنے پیسہ انویسٹ کرنے کے بعد حلال رزق کما رہے ہیں، حالانکہ وہ حلال نہیں ہوتا، حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ طہارت وغیرہ کے مسائل، دیگر معاملات سے متعلقہ مسائل بہت زیادہ ضروری ہیں کہ ان کو سیکھا جائے، اور میں بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ اس قسم کے پروگرام جن میں مسائل سکھائے جاتے ہیں اس دور میں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت ہی بڑی نعمت تصور کریں، ورنہ سابقہ ادوار میں لوگ اس قسم کے مسائل کو سیکھنے کے لیے کئی مہینوں کا سفر طے کرتے تھے، اور پھر کہیں جا کے وہ کچھ مسائل سیکھنے کے بعد پھر اپنے گھروں کی طرف جانے پر مجبور ہوتے تھے، اور اس طریقے سے وہ بیچارے اپنے روزمرہ کے معاملات کو درست کرتے تھے اور شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ فی زمانہ میڈیا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے گھر گھر میں یہ موقع فراہم کر دیا کہ آپ تھوڑا سا اپنا قیمتی وقت نکالیں، بیٹھیں، مسائل کو سنیں اور اپنے اعمال و افعال کو بہتر سے بہتر اور شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دنیا عارضی ہے، یہ عنقریب ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر انہی اعمال و افعال کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، اس لیے توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ مسائل کا آغاز کرنے سے پہلے کالر منتظر ہیں، کال لیں گے، پھر انشاءاللہ میں کچھ باتیں عرض کروں گا، پھر سوالات کے جوابات۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا بڑا کرم۔ مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں۔ کہیے۔ جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہو، اس آگے شیشے کا دروازہ ہو تو اس کے آگے سے کیا ہم گزر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز ہم دل میں پڑھیں اور نہ منہ ہلائیں نہ ہونٹ تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور تیسرا میرا یہ سوال ہے، یہ جو کالا جادو وغیرہ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ کالا جادو وغیرہ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، تو اس کے ذریعے کسی کو کوئی تکلیف ہے پہنچاتے ہیں، کیا ان کی آخرت میں بخشش ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اور بس چلے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مزید کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، میں رفتینہ بات کر رہی ہوں گلستان جوڑ سے۔ اچھا، مجھے 3 سوال پوچھنے تھے۔ جی پوچھے بہن۔ پہلا سوال یہ ہے میرا کہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو کیا عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اور جیسے کہ تہجد کی نماز کے لیے کیا ضروری ہے سونا؟ جیسے کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی اور میں جاگتی ہوں کہ مجھے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تو کیا میری تہجد قبول نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے اسلامی بینکنگ کے حوالے سے کہ ہم جو پیسے رکھواتے ہیں تو کیا وہ سود ہے؟ اور تیسرا سوال ٹھیک ہے، اور تیسرا سوال میرا یہ ہے
کہ جو ہم مولویوں وغیرہ سے دم وغیرہ کرواتے ہیں تو کیا ہم ان کو اس کا ہدیہ دے سکتے؟ اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور جی بس یہ، شکریہ. میں عرض کرتا ہوں بہن، بالکل عرض کریں گے. تو چلے سے پہلے کہ مسائل شروع کریں، پھر ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن بچے کو پہلے آپ بعد میں سنبھالیے گا، پہلے کال کر لیں. حکم. ہاں، ہلو. جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، میں سمیرہ بات کر رہی ہوں. آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں، آپ نے وقت بہت لے لیا ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، جلدی سے بند کر کے پھر ہمیں آپ بات کریں. اچھا، میں پہلے ہندو تھی، مسلمان بنی ہوں. اچھا اچھا، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں بیرین سے بات کر رہی ہوں. اس سے پہلے بھی بات کری تھی میں نے. جی فرمائے بہن، فرمائے. ممی لوگ تو مطلب ہندو. شاید لائن ڈراپ ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں. دیکھیے، تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ یاد رکھیں پانی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ان پانی کے اقسام کو جانیں، ان کے احکام کو جانیں، بہت ضروری ہے. پہلا پانی جاری پانی ہوتا ہے. جاری پانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں مثلا تنکا رکھ دیں تو وہ تنکے کو بہا کر لے جائے، یہ جاری پانی ہے. جیسے نہر کا پانی ہے یا نلکے سے گرنے والا پانی ہے، گرتا ہے، اگر اس میں آپ تنکا رکھیں وہ بہا کر لے جائے گا، یہ جاری پانی ہے. اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک اگر اس میں بالفرض کوئی نجاست مل جائے تو جب تک نجاست کا رنگ، بو یا مزہ، 3 میں سے کوئی ایک چیز ظاہر نہ ہو جائے، یہ پانی پاک کہلائے گا. مثال کے طور پر آپ نہر کے کنارے وضو کرنے بیٹھے، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ پیچھے ایک جانور نے اس نہر میں پیشاب کیا ہے. اب آپ نے وہ پانی اٹھا کر دیکھتے ہیں، نہ اس کا رنگ بدلا ہوا ہے، نہ کوئی اس میں اسمیل آ رہی ہے، نہ کوئی مطلب اس کے ذائقے میں آپ نے کلی کی مثال کے طور پہ آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، تو یہ پانی بالکل پاک کہلائے گا. تو جاری پانی کا حکم ذہن میں رکھیں. پہلے کال لیتے ہیں زمبابوے سے کال ہے، پھر انشاءاللہ آگے مسائل بیان کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی بھائی فرمائیے. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. صاحب میں زکات کے بارے میں مسئلہ معلوم کرنا تھا. کس کے بارے میں؟ زکات کے بارے میں. جی فرمائیے. میں زمبابوے میں رہتا ہوں. اچھا. اور زمبابوے میں رہتا ہوں میں. اور زکات ہمارے کو زمبابوے میں ادا کرنی چاہیے، پاکستان میں. ٹھیک ہے. اور میرا نام عبدالرزاق مکاتی ہے. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. بالکل ابھی آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا پانی ہوتا ہے ٹھہرا ہوا. ٹھہرا ہوا پانی کے مطلب اگر اس میں آپ تنکا ڈالیں تو وہ بہا کر نہیں لے جائے، بلکہ مثلا یہ تنکا ہلکا سا ہلتا رہے. جیسے ٹب میں ہے پانی، بالٹی میں ہے، انڈر گراؤنڈ ٹینک میں ہے، اوور ہیڈ ٹینک میں ہے، یا کہیں تالاب وغیرہ ہے، مسجد کے جیسے تالاب ہوتے ہیں وضو کرنے والے، ان میں اگر آپ تنکا ڈالیں گے وہ ہلتا تو رہے گا لیکن وہ پانی چل نہیں رہا ہوتا، اسے ٹھہرا ہوا پانی کہتے ہیں. اس پانی کی 2 قسمیں ہیں. ایک ایسا یہ ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے جو جاری پانی کے حکم میں ہی ہوتا ہے. جاری پانی کا حکم ابھی آپ کو بتایا کہ اگر ایسا پانی کہ جس میں جو تنکے کو بہا کر لے جاتا ہے، اس میں اگر کوئی نجاست گر جائے، جب تک رنگ، بو، مزہ ظاہر نہ ہو، یہ پانی پاک ہے. اسی طرح یہ ٹھہرا ہوا پانی، بعض ایسے پانی ہوتے ہیں ٹھہرے ہوئے کہ اگر ان میں نجاست گر جائے تو جب تک رنگ، بو، مزہ ظاہر نہ ہو وہ بالکل پاک کہلائے گا. اس کی مقدار جاننے کے لیے فقہائے اسلام نے بیان فرمایا کہ جیسے یہ دیکھیں ہاتھ کی انگلی کے سرے سے لے کر یہ کوہنی تک، یہ 1 ہاتھ کہلاتا ہے شرعاً. 1 ہاتھ تقریباً 1.5 فٹ ہے. 1 ہاتھ. اگر کسی کو اتنا بڑا حوض ہے یا انڈر گراؤنڈ ٹینک ہے کہ جس کی لمبائی چوڑائی کو ضرب کیا جائے تو 100 ہاتھ جواب آ جائے، جیسے 10 یوں تو 10 دایاں 100، تو یہ جو 100 ہاتھ اگر جواب آ جاتا ہے، یا 25 4 20 5 سب یہ ہو گیا، تو اس حوض کو کہتے ہیں دہ در دہ. یہ فارسی کا لفظ ہے. دہ مانے 10، در مانے ویسے تو میں ہے لیکن یہاں ضرب مراد ہے، اور 10 ضرب 10 تو 100 بنتا ہے. تو گویا کہ یہ بڑا حوض کہلاتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کالز پھر انشاءاللہ جوابات. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی فرمائیے.
مقصد میں نے دو دن پہلے آپ سے بات کی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کا نمبر ہی نہیں ملا مجھے. بہن یہاں پہ احکام شرع بیان کیے جاتے ہیں، آپ شریعت سے متعلقہ جو بھی حکم معلوم کرنا اس کے متعلق ہی کال کریں. تمام دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو روحانی مسئلہ حل کرنا ہے، مثال کے طور پہ تو ہمارے 2 پروگرام آتے ہیں، ان میں آپ روحانی مسائل بیان کریں. یہاں صرف حکم شرع معلوم کرنے کے لیے آپ کال کیجئے. بہت معذرت چاہتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. میں کراچی سے بول رہی ہوں. میری ذرا بات لمبی ہے، ذرا بڑے برائے مہربانی پوری بات سن لینا، کال نہ کاٹنا. پوری بات سن لینا، کال نہیں کاٹنا. میری لمبی بات ہے، تفصیل طلب سوال ہے. آپ سوال بھی ذرا مجھے میرا یہ سوال ہے کہ میری بیٹی نافرمان ہے، اس نے نا اپنی میری مرضی کے خلاف جا کر شادی کر لی اپنے پسند کی، تو میں اس کو نہ کر سکتی ہوں. ہر چیز سے اس کا حق بنتا ہے کہ میری کسی چیز سے، اور میں معاف بھی کرنا نہیں چاہ رہی ہوں، معاف بھی نہیں کرنا چاہ رہی. تو کیا آخرت میں میری پکڑ تو نہیں ہوئی قبر میں؟ مجھے آخرت فکر ہے. اور دوسرا مسئلہ اور بھی ہے کہ میری بیٹی کا کچھ زیور ہے میرے پاس، وہ مانگ رہی ہے. اگر میں بہت غریب ہوں، میرا بیٹا شوہر نہیں ہے، بیچ کر اگر اس کو استعمال میں لے لیں تو گناہگار تو نہیں ہوگی، یا بیٹی کو دے دوں؟ آپ یہ مجھے سوال تفصیل سے بتا دیں. تیسری بات یہ ہے کہ نا وہ نا اس کا حق بنتا ہے گھر پہ ہر چیز پہ. کپڑے تو میں نے دے دیے. جی بہن میں سمجھ گیا آپ کا کوشچن، میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ میں کراچی سے زویلا سعید بات کر رہی ہوں. مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر ہمیں اپنے کسی رشتہ دار سے کوئی شر کا فتنے کا خوف ہو تو کیا ہم اس سے قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور سر مجھے ایک حدیث کے بارے میں معلوم کرنا، اگر آپ مجھے بتا دیں. مجھے معلوم ہے آپ احکام شرع بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ جی شاید لائن ڈراپ ہو گئی. بہت معذرت چاہتے ہیں بہن، پھر کوئی آپ کا دوبارہ موقع ملے تو ضرور آپ کوشچن کیجیے گا. ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ایک پانی جاری ہوتا ہے جس میں آپ تنکا ڈالیں تو وہ بہا کر لے جائے. اس پانی کا حکم یہ ہے کہ اس میں اگر نجاست گر جائے، رنگ بو مزہ ظاہر ہوگا تو یہ ناپاک ہے، نہیں ہوگا تو پاک رہے گا. دوسرا ٹھہرا ہوا پانی ہے جس میں اگر آپ تنکا مثلا اگر ڈالیں تو وہ چلے نہیں بلکہ ہلتا رہے. یہ پانی 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ایسا پانی ہوتا ہے یہ ٹھہرا ہوا کہ جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے، ایک ایسا ہوتا ہے جو جاری پانی کے حکم میں نہیں ہے. اس کی مقدار کا اندازہ کرنے کے لیے فقہاء نے آسانی فراہم کی ہے اور یہ بتایا کہ اگر اس کی لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو اگر 100 ہاتھ جواب آ جائے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک 1 ہاتھ کہلاتا ہے، تو اگر لمبائی چوڑائی کو ضرب کیا 100 ہاتھ جواب آیا تو یہ زیادہ پانی کہلاتا ہے. اس کو مائع کثیر بھی کہتے ہیں، بڑا حوض بھی کہتے ہیں. اس کا حکم یہی ہے کہ اس میں اگر نجاست گر جائے اور رنگ بو مزہ ظاہر نہ ہو تو یہ پانی پاک کہلاتا ہے. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں دہ در دہ. دہ عربی میں فارسی کو کہتے ہیں اور در جو ہے میں کا معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں ضرب مراد ہے. دہ در دہ 10 ضرب 10. اگر اس کو فیٹ میں لیں گے تو 225 فٹ اگر حاصل ضرب آ جائے، جیسے 25 فٹ یوں ہے، 9 فٹ یوں ہے، تو 225 فٹ کا حوض، اتنا بڑا واٹر ٹینک اگر ہوگا تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ جب تک نجاست گر جائے، رنگ بو مزہ ظاہر ہو تو ناپاک ہوگا، اگر ظاہر نہ ہو تو پاک. تیسرا پانی ٹھہرا ہوا ایسا پانی کہ جو جاری پانی کے حکم میں نہیں ہوتا. اس سے مراد ہر وہ حوض ہے کہ جو ہم نے بھی آپ کو ٹھہرے پانی جو جاری پانی کے حکم میں اس کی لمبائی چوڑائی بتائی اس سے کم ہے. جتنے بھی اس سے کم انڈر گراؤنڈ ٹینک ہوں گے، اوور ہیڈ ٹینک ہوں گے، یا بالٹی ہیں، ٹب ہیں، یا واشنگ مشینز ہیں، یہ سب کے سب جو ہے چھوٹے حوض کہلاتے ہیں یا قلیل پانی کہلاتا ہے. اس کا شرعاً حکم یہ ہے کہ اگر اس میں 1 قطرہ بھی نجاست گر جائے، چاہے رنگ بو مزہ ظاہر ہو یا نہ ہو، کل کا کل ناپاک ہو جاتا ہے. تو آج کے پروگرام کی برکت سے آپ یہ 3 پانی کی اقسام یاد رکھیں. جاری پانی نمبر 1، نمبر 2 ٹھہرا پانی جو جاری پانی کے حکم میں ہے، اور نمبر 3 ایسا ٹھہرا ہوا پانی جو جاری پانی کے حکم میں نہیں ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں ہر چیز کی آپ کو دلیل انشاءاللہ عرض کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ فقہاء نے کہاں سے یہ مسئلے نکالے ہیں. تو انشاءاللہ چونکہ وقت ہمارا بہت ہی قلیل ہوتا ہے، جوابات بھی لینے ہوتے ہیں، نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اسی کے اوپر دلیل عرض کر کے پھر اور مسائل بھی عرض کریں گے. جوابات کی طرف آتے ہیں. بہن نے کویسچن کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ یہ سنا ہے کہ پائچ اگر فولڈ کر کے نماز پڑھی جائے تو مکروہ ہے، تو کیا یہ باہر فولڈ کرنے سے مکروہ ہوگی یا اندر بھی کر دیں گے تو مکروہ ہوگی؟
دیکھیں یہ دو حدیثیں ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے گھرسنے سے، کپڑے موڑنے سے منع فرمایا۔ دوسرا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو اب آپ غور کر لیں کہ اگر آپ پائچے اندر کرتے ہیں تو موڑنا لازم آیا، باہر کرتے ہیں تو موڑنا پلس الٹا کپڑا دونوں چیزیں لازم آئیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ دونوں فعل مکروہ ہیں۔ اگر پائچے بڑے ہیں تو ان کو اسی طرح چھوڑ دیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ٹخنے ڈھک جائیں گے۔ تو شریعت کو دیکھیں اصل مطلوب ہے تکبر سے آزادی، ٹخنے ڈھکوانا یہ شریعت کو مطلوب اور محبوب اصل مقصود یہ نہیں ہے، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو آپ موزے پہن کے نماز پڑھتے تو وہ بھی مکروہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے دل سے تکبر نکلے، اس کے لیے ٹخنوں کو کھولنے کا حکم دیا گیا۔ لہذا فقہا نے فرمایا کہ اگر کسی نے ٹخنے ڈھکے لیکن دل میں تکبر نہ ہو، تکبرن اس کو نہیں ڈھکا، تو یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی بنے گا، یعنی ایسا مکروہ فعل کہ جس کو شریعت ناپسند تو کرتی ہے لیکن اس کا کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا۔ اور وہ جو دو عمل ہیں کہ الٹا کپڑا پہن کے نماز پڑھنا یا کپڑا موڑ کے نماز پڑھنا، وہ مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان سے منع فرما دیا۔ جب منع فرما دیا تو اس کا ترک مکروہ تحریمی بنتا ہے اور اس میں انسان گناہگار ہوگا۔ تو جب دو چیزیں خرابیاں جمع ہو جائیں، مثال کے طور پہ آپ آفس میں گئے ہیں، اب لازم بات ہے کہ آفس کی ریکوائرمنٹ ہے، پینٹ آپ ایسی تو نہیں پہن سکتے کہ آدھی پنڈلی تک اونچی پینٹ آپ سلوا کر آفس جائیں گے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اب وہاں پہ دو چیزیں جمع ہو گئی، نماز پڑھنا ہے، اب اگر پائچے فولڈ کرتے ہیں مکروہ تحریمی، ایسے چھوڑ کے پڑھتے ہیں مکروہ تنزیہی۔ قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ جب دو خرابیاں جمع ہو جائیں اور ان کے بغیر انسان کا گزارا نہ ہو کہ ایک کو تو چوائس کرنا ہی پڑے گا، تو بڑی کو چھوڑ دیں، چھوٹی کو اختیار کر لیں، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسرا بہن نے فرمایا کہ کیا کوئی یہ جو ہم علم دین سیکھتے ہیں کون سا ایسا علم دین ہے جو ثواب جاریہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں ہر علم دین ثواب جاریہ بن سکتا ہے، کیونکہ جو فرض علوم ہیں وہ تین طرح کے ہیں، میں نے آپ کو بتائے تھے۔ نمبر 1 عقائد کا علم، نمبر 2 شریعت کے احکام کا علم، اور نمبر 3 گناہوں کی معرفت۔ آپ ان تینوں چیزوں کو سیکھنے کے بعد دوسروں کو اس کی تعلیم دیں، جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، اس کو محفوظ رکھیں گے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، دوسروں کو بتائیں گے، سب کا سب ثواب جاریہ ہے۔ تیسرے بہن نے فرمایا تھا کہ آج کل غربت کا حال تو سب کو معلوم ہی ہے، بہت سے اپنے بچیوں کی لڑکوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہال بک نہیں کروا سکتے، تو وہ روڈ بلاک کر کے شادی کرتے ہیں، روڈ پر ٹینٹ وغیرہ لگا لیتے ہیں۔ تو اس طرح روڈ روک کر، شارع عام روک کر شادیاں کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے اس کا اصل حکم تو یقیناً یہ ہے کہ چونکہ ایک راستہ سب کا راستہ ہے، آپ اور مجھے حق حاصل نہیں ہے کہ ہم دوسرے مسلمان کو راستہ روک کر کسی اور راستے سے جانے پر مجبور کریں، اور یہ ایک گناہ کی صورت بھی بن سکتی ہے کہ ہم نے کسی کا حق سلب کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف دوسری صورتحال بھی ہمیں لازم پیش نظر رکھنی ہوگی کہ لوگ بیچارے بہت ہی پریشان حال ہیں، آپ کو سب پتہ ہے پوری دنیا کے حالات ہی ایسے کرائسس میں لوگ چل رہے ہیں، ایسے وقت میں کچھ دنیاوی ریکوائرمنٹس بھی ہیں، انہیں بھی پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح ٹینٹ لگاتا ہے کہ اس کا متبادل راستہ موجود ہے اور لوگ آسانی سے وہاں سے گزر سکتے ہیں، تو وہ بہرحال پھر بھی ایسا نہ کیا جائے تو سب سے بہتر ہے، لیکن مجبوری ہے اور وہ کرنے پہ مجبور ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور استغفار کرے، توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے کہ یا رب کریم مجھے معاف فرما دے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے لیکن میں مجبور ہوں اس لیے میں نے ایسا کیا۔ تو اس میں پھر اللہ کی بارگاہ میں لازمی طور پہ توبہ کرنی ہوگی۔ اس پر تھوڑا سا اور کلام کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راستہ روک کر شادی کرنے کے بارے میں کویسچن چل رہا تھا، تو بہن نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ بعض اوقات جو انتظامیہ ہوتی ہے، جیسے پولیس والے ہوتے ہیں کچھ، ان کو تھوڑا بہت پیسے دے کر اور راستہ رکوا لیا جاتا ہے، تو کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو میں نے دونوں چیزیں آپ کو بتا دی ہیں کہ بالکل یہ پیسہ اس طرح دینا تو یہ واقعی رشوت میں ہی آئے گا اور یہ راستہ روکنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بہرحال لوگوں کی مجبوریوں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لازم احتیاطاً ضرور توبہ بھی کرنی چاہیے، اور یہ معاملہ شادی بیاہ کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے۔ آج کل آپ دیکھیے کثیر نعت خوانیاں ہو رہی ہیں، بیانات علماء کے رکھوائے جاتے ہیں، اسی طرح جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تیجے کے لیے، 10ویں کے موقع پر، تعزیت وغیرہ کے لیے آنے والوں کے لیے اسی طرح راستہ بلاک کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب جنازہ ادا کیا جاتا ہے تو بعض اوقات چلتی ہوئی شارع کو روک کر
اور جنازے پڑھے جاتے ہیں. تو یہ معاملات کوئی ایک شادی کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، بہت سارے معاملات ہیں. تو اس لیے کوشش حتی الامکان دیکھیں یہی ہے جو ہم نے خلاصہ آپ کو عرض کیا، جو کچھ بات عرض کی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ شارع عام پر ہر مسلمان کا ہم وقت ہر وقت کا حق ہے. اگر ہم راستہ روکیں گے تو ہم نے ایک مسلمان کے حق کو سلب کیا. تو لیکن ایک مجبوری کی اگر صورتحال ہے اس کے بغیر انسان سمجھتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا کچھ، تو وہ ضرور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے اور امید لگائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما لے گا. اللہ تعالیٰ بس درگزر فرمائے. معاملات بڑے نازک ہیں اس دور کے اعتبار سے. ایک یہ بھائی نے فرمایا، یہ آج کے کویشچنز ہیں کہ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، آگے شیشے کا دروازہ ہے، تو کیا اس کے پار سے انسان نکل سکتا ہے؟ دیکھیے اصل چیز رکاوٹ ہے. رکاوٹ اگر سامنے موجود ہے جس کو ہم سترہ کہتے ہیں عربی میں، تو اس کے آگے سے بالکل نکل سکتے ہیں. اور سترے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مطلب مکمل طور پر وہ انسان کے سامنے ایسی مکمل طور پہ کوئی چیز موجود ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ دو بلیاں کھڑی ہیں، دو لکڑیاں کھڑی ہیں اور سامنے لکڑی کا تختہ ہے، اس کے سامنے سے بھی نکل سکتے ہیں. بعض مساجد میں ایسا ہے. تو یہ جو کنڈیشن لگائی گئی ہے کہ ایک انگلی کے برابر موٹا اور کم از کم یہ ایک ہاتھ کے برابر لمبا سترا ہونا چاہیے. تو اگرچہ شیشہ بہت پتلا سا ہوتا ہے لیکن اس کے سائڈ میں جو لکڑیاں ہیں وہ چونکہ چوڑی ہوتی ہیں تو اس میں رعایت کا پہلو نکل سکتا ہے. لیکن افضل اور اولا صورت یہی ہے کہ ایسا سترا قائم کیا جائے کہ جو ٹھوس قسم کا ہو، اس کے آر پار نظر نہ آئے، یا مطلب ستون وغیرہ کی آڑ میں نماز ادا کی جائے. لیکن اگر اس کے سامنے نماز ادا کی اور وہ سامنے سے گزرا تو انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوگا. ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ جو کالا جادو وغیرہ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، آخرت میں کیا ان کی بخشش ہوگی؟ دیکھیے قرآن عظیم تو یہی کہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. لیکن اس کی شرح اور تفسیر یہ ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ جادو ٹونے کو حلال سمجھتا ہے جبکہ وہ کلمات کفر وغیرہ پر مشتمل ہے، تو حلال سمجھنے والا چاہے وہ کرنے والا ہو یا کروانے والا ہو، دونوں کافر ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ کالا جادو وغیرہ کروایا گیا اور اس میں ایسے کلمات ادا کیے گئے جو کلمات کفر و شرک ہیں، تو اس صورت میں بھی کرنے والا بھی گیا اور کروانے والا کا بھی ایمان برباد. اور اگر کوئی جادو اس طرح کے جس کو جادو کا نام دے رہے ہیں لیکن اس میں کلمات ایسے استعمال کیے جا رہے ہیں جو حقیقتاً کلمہ کفر یا شرک نہیں ہے لیکن پھر بھی دوسرے کے لیے ضرر کا ارادہ ہے، تو اس صورت میں کفر تو نہیں ہوگا لیکن یہ پھر بھی گناہ کبیرہ ہے اور انسان کروانے والا کرنے والا دونوں گناہگار ہوں گے. اور ہم نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ جو اس قسم کے جادو ٹونے کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، مرتے وقت ان کا حال بڑا خراب ہوتا ہے. ان کے چہرے بعض اوقات بگڑ جاتے ہیں، سیاہ رنگ کے پڑ جاتے ہیں اور جسم سے انتہائی گندی بدبو اور اسمیل نکلتی ہے. خصوصاً جو جادو کرنے والے لوگ ہیں، جتنی میری معلومات میں آیا ہے کہ ان کا حال بہت زیادہ خراب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے کہ آج ایک چند پیسوں کے لیے، تھوڑے سے پیسے کے لیے دوسرے کے خلاف یہ کام کیا جا رہا ہے. اور کروانے والے کو ذرا سوچنا چاہیے کہ آپ خود سوچئے کہ جو شخص اس جادو کے ذریعے اپنی مالی حالت نہیں بدل سکتا، اپنی ترقیاں نہیں خرید سکتا، اگر وہ اس جادو کے ذریعے سب کچھ حاصل کر سکتا ہوتا تو آپ کے سامنے بیٹھ کر گھنٹوں آپ کی باتیں سننے کی اس کو ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ اپنے جادو کے ذریعے ترقیاں کر جاتا. آپ جاتے ہیں اپنے تنگ دستی کا علاج لینے کے لیے، آپ اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے، خود اس سے پوچھیں وہ کتنا پریشان بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جادو ٹونے بھی وہیں پر اثر انداز ہوں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کی رکاوٹ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک شخص کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا ارادہ درمیان میں رکاوٹ نہیں ڈالتا ہے، تو وہ بعض اوقات یا اس کا ارادہ اس کے موافق ہو جاتا ہے. جسے اللہ تعالیٰ مثلا کسی کے لیے آزمائش کا ارادہ فرمائے، کسی نے جادو بھی اسی وقت کے اندر کر دیا، تو یہ اللہ کے ارادے کے ساتھ اس جادو کی موافقت ہو جاتی ہے تو یہ اثر انداز ہوتا ہے. ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو تو کوئی بھی ایسا جادوگر نہیں جو اللہ کے ارادے کو بدل سکے. اور یہ تو ماشاءاللہ آپ بھی سمجھیں گے، مانیں گے کہ کوئی بڑے سے بڑا عمل کروانے والا، جادو کرنے والا اگر جادو کرے تو یہ جادو اللہ کی مرضی کو، اللہ کے ارادے کو، اللہ کی رضا کو، اللہ کے فیصلے کو تو نہیں بدل سکتا. جب نہیں بدل سکتا تو پھر خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ اس قسم کے طریقے اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ جادوگر بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہا ہے تو پھر اس کو یہاں بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ہمارے ملک کا پرائم منسٹر ہونا چاہیے تھا یا صدر بن جانا چاہیے تھا یا بڑی اس کے پاس محل ہوتے، دولت ہوتے کہ اپنے جادو کے زور سے سب کچھ حاصل کر لیتا. لیکن اس کے پاس نہیں ہے. اس سے ثابت ہوا کہ اپنے جادو کے بل پر ہر مرضی کی چیز حاصل نہیں کر سکتا. یہ بڑے بڑے اشتہار لگا کے خالی آپ کو نفسیاتی طور پہ مروب و متاثر کر کے لوٹنے کا سامان کر رہا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا سوچئے، تھوڑا سا ذہن لڑائیے اور اصل لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگائیے. اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، قرآن کو تھامیے، حدیث سے اپنا تعلق مضبوط کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت برکات نازل ہوں گی. بہن نے کویشچن کیا کہ کیا 12 بجے کے بعد عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے
تو انہوں نے کہیں سنا ہے مثلا، تو کیا یہ مردوں کے لیے حکم ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ دیکھیے 12 بجے کے بعد نماز عشاء کے قضا ہو جانے کا کوئی شرعی تصور نہیں، یہ جاہلوں کا قول ہے۔ عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے مغرب کا وقت ختم ہونے کے بعد، جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہوا عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اور عشاء کا وقت پوری رات رہتا ہے، حتیٰ کہ جب فجر کا وقت شروع ہوگا تو عشاء کا وقت ختم ہوگا۔ گویا کہ مغرب کے وقت کے بعد اور فجر کے وقت سے پہلے پہلے پوری رات میں عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس پوری رات میں جب کبھی آپ نماز پڑھیں گے عشاء کی نماز ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ اس لیے 12 بجے کے بعد کا جو تصور بعض لوگوں نے قائم کیا کہ شاید اس کے بعد پڑھیں گے تو قضا ہوگی، یہ قضا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ نے 12 بجے کے بعد قضا کی نیت سے پڑھ لی تب بھی وہ ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی، یہ ضرور ذہن میں رکھیں۔ بہن نے فرمایا کہ سنا ہے کہ تہجد کے لیے سونا شرط ہے، لیکن میں تمام رات جاگتی رہتی ہوں، تو پھر کیا میں تہجد پڑھوں گی تو مجھے ثواب ملے گا؟ دیکھیے فقہاء اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ آپ نے سونے کے بعد جو نماز پڑھی اس کو تہجد قرار دیا، اور سونے کے بغیر جو سرکار نے پہلے رات میں نماز پڑھی اسے فقط قیام اللیل تو فرمایا لیکن تہجد کا نام نہیں دیا۔ اس لیے شرط لگا دی گئی کہ عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد اگر کوئی تھوڑی دیر سو جائے اور پھر اٹھنے کے بعد وہ نماز نفل وغیرہ ادا کرے گا تو اس کو تہجد کا نام دیا جا سکتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا سونا شرط ہے۔ اگر آپ بالفرض کسی وجہ سے تمام رات نہیں سوتی ہیں تو آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، اسے قیام اللیل کا نام دیا جائے گا، لیکن یہ ہرگز تہجد نہیں ہے، نہ آپ کو تہجد کا ثواب اس کے ذریعے حاصل ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے، وہ ثواب دینا چاہے اس کی مرضی ہے، لیکن ہم کیسے حکم لگا سکتے ہیں؟ نہ ہمیں پتہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کے تحت آپ کو زیادہ ثواب دے رہا ہے، جو ظاہر شرع ہے اس کے مطابق ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ ایک یہ کویسچن مزید تھا کہ انہوں نے کسی کے پاس پیسے یہ اسلامک بینک میں پیسے رکھوائے ہیں، تو یہ کہتی ہیں کہ اس میں جو پیسے رکھوائے گئے ہیں اس سے جو پروفٹ آئے گا کیا یہ سود ہے یا نہیں؟ دیکھیں اگر کوئی ایسا اسلامی بینک ہے کہ جس میں باقاعدہ شرعی ایڈوائزرز موجود ہیں، یعنی باقاعدہ مفتیان کرام کے ایک پینل ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس کہ جو تمام شرعی طور پہ جو قباحتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے بعد پھر ایک مالی معاملہ صاف ستھرا بنا کے انہیں پیش کرتے ہیں کہ اب آپ اس کو انٹروڈیوس کرا دیں لوگوں کے درمیان۔ اگر واقعی ایسا کوئی اسلامک بینک ہے اور آپ مطمئن ہیں کہ اس کے شرعی ایڈوائزر واقعی اچھے مفتیان کرام ہیں تو بالکل پھر آپ پیسے ان کے پاس رکھوا سکتے ہیں، اور اس کا جو نفع ہوگا وہ یقیناً سود نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس طریقے سے اس پیسے کو استعمال کریں گے کہ حاصل ہونے والا نفع انشاءاللہ آپ کو جائز طریقے سے حاصل ہوگا۔ ایک بالکل چھوٹا سا مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے دو کالرز منتظر ہیں، کال لیتے ہیں پھر اس کے بعد جوابات۔ السلام علیکم۔ ہیلو وعلیکم السلام، میرا سوال ہے۔ جی بہن۔ ابھی 15 سال ہو گئے مسلمان ہوئے میں، تو میری ممی لوگ نان مسلم ہے، تو ان کے گھر پہ جا سکتے ہیں، وہاں نماز کا کیا حکم ہے اور ان کے خیال رکھنے کا کیا حکم ہے؟ خیال رکھ سکتے ہیں اور بس ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مجھے معلوم کرنا تھا یہ جو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں، جو بچے کے اوپر سے نہیں گزرو، پیروں کے اوپر سے نہیں گزرو، کسی کے اوپر سے نہیں گزرنا چاہیے جی۔ اور دوسرا یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ جو اسلامی بینکس ہیں اس کے پروفٹ جو ابھی نکلے ہیں، جو پروفٹ یہ صحیح ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اور بس یہ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات ہم مولوی حضرات سے دم کرواتے ہیں اور دم کا کوئی ہدیہ دیتے ہیں، تو کیا یہ ہدیہ دینا شرعاً درست ہے؟ جی ہاں دیکھیں اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ ہم ایک مرتبہ کہیں سے واپس آ رہے تھے کسی غزوے وغیرہ سے، تو ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص تھا کہ جو دم وغیرہ کرنے کے سلسلے میں اتنا معروف نہیں تھا۔ ہم ایک گاؤں کے پاس سے گزرے تو اس گاؤں کے لوگ ہمارے پاس آئے کہ ہمارے گاؤں کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے، تو تم میں سے کوئی ہے کہ جو اس کا کاٹ کا منتر جانتا ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلیں آپ دم کر دیں، تو اس نے کہا کہ لیکن میں اس کے بدلے میں تم سے اجرت لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ گئے اور جا کے دم کیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے پھر اجرت کے طور پر 40 بکریاں دی۔
جب یہ واپس آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا دم کیا؟ تو کہا کہ میں نے الحمد شریف پڑھ کر دم کیا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اندر شفا کے بارے میں سنا تھا۔ اب ان 40 بکریوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ ان سے نفع اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، تو یہ طے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے معاملہ عرض کیا جائے گا۔ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تمام معاملہ عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ الحمد میں شفا ہے؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ میں نے آپ سے سنا کہ اس میں شفا ہے، تو میں نے دم کر دیا اور ایسا فائدہ حاصل ہوا۔ اور پھر پوچھا گیا رسول اللہ ان 40 بکریوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان میں سے کھاؤ، بلکہ میرا حصہ بھی مقرر کرو۔ یہ میں نے خلاصہ آپ کو عرض کیا اس حدیث کا، تو اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں ان صحابی نے باقاعدہ دم کی ایک اجرت طے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اجرت میں سے حصہ لیا۔ اس سے قیامت تک کے لیے بات ثابت ہو گئی کہ یہ بات جو عوام کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے بالکل غلط ہے، کہ اگر کوئی مولوی صاحب ایسے ہیں جو بغیر پیسے لیے دم کریں گے تو علاج ہو سکتا ہے، لیکن جو اپنی زبان سے کہہ دے کہ جی مجھے پیسے دیں، اس سے تو کبھی علاج ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بالکل غلط خیال ہے۔ اگر کوئی اپنا وقت دے رہا ہے، اس وقت کی باقاعدہ اجرت طلب کر رہا ہے، تو شفا کا تعلق اجرت لینے یا نہ لینے سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شفا دینے نہ دینے سے ہے۔ ایک شخص فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے کہ ہر شخص کو اس کے پھونک سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، ہزاروں لوگوں کو نہیں ہوتا، اور کتنے لوگ ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ پیسے لے کے دم کرتے ہیں، انسان دوسرے دن شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں نہ تو پیسے نہ لینے کا کوئی کمال ہے، نہ پیسے لے کر دم کرنے کا کوئی کمال ہے، بلکہ حقیقی کمال ہمارے رب کریم کا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے لیے بیماری مقرر فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے معاملات میں احتیاط کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر واقعی شخص سامنے والا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا دیندار شخص ہے، تو اس کے ہدیے کی، اس کے دم کیا آپ ہدیہ بھی مقرر کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اس کے لیے دینا جائز اور اس کے لیے لینا جائز اور آپ کے لیے دینا جائز۔ بہن نے فرمایا کہ یہ بھائی نے زمبابوے سے کال کی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو زکوٰۃ ادا کریں وہ پاکستان کے حساب سے کریں یا زمبابوے کے حساب سے کریں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، یہ کہاں ادا کریں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ حساب و کتاب تو زمبابوے کے مطابق بنائیں، وہاں کا سونے کا حساب دیکھیں، وہاں کے چاندی کا حساب دیکھیں، وہاں کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا 7.5 تولہ سونے کے برابر یا اتنی مالیت کے برابر آپ کے پاس نصاب وغیرہ جمع ہو، تو پھر آپ اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے۔ وہ 2.5% بھی وہیں کے حساب سے ہے، ڈالر چلتا ہے آپ کے، پاؤنڈ چلتا ہے، پاؤنڈ تو نہیں ہوگا ڈالر ہی ہوگا، تو بہرحال جو بھی ہے کرنسی اس کے مطابق آپ اس کا 2.5% کرنسی بنا لیں۔ تو یہ حساب تو وہاں کا کریں۔ اب ادائیگی کی اجازت ہوتی ہے، چاہے تو آپ وہیں پر ادا کریں، چاہے پاکستان میں ادا کریں۔ اگر آپ پاکستان میں ادا کرنا چاہتے ہیں اور وہاں کی کرنسی کو پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کر کے پھر آپ یہاں پہ دیں، وہ کتنا بھی اماؤنٹ بن جائے۔ تو ادائیگی آپ کہیں پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن حساب کتاب وہیں کا کیجئے جہاں آپ کی اس وقت رہائش ہے۔ بہن نے ارشاد فرمایا کہ ان کی بیٹی نے ان سے جھگڑا کر کے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے، چند کوشچن نہیں کہتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ میں اس کو معاف نہیں کرنا چاہتی، تو کیا یہ صحیح ہے؟ آخرت میں میری کوئی گرفت تو نہیں ہوگی؟ دیکھیے ماں باپ کا بجا جائز بات پہ ناراض ہونا بالکل ان کا حق ہے، اور اس ناراضگی پر ان کے لیے آخرت میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے۔ لیکن ہم آپ کی خدمت میں یہ گزارش کریں گے کہ بیٹی نے غلطی کر لی نا، ہو سکتا ہے واقعی اس نے غلطی کی ہو، غلط آدمی سے نکاح کر لیا، تو اب اس کو غلطی کا احساس ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ شوہر بہت پیار والا ہے، محبت والا ہے، اس نے اس کا بڑا لحاظ اور دھیان رکھا ہے، تو یہ تو آپ کی عین خواہش ہوگی کہ میری بچی جس گھر میں جائے بڑے سکون کے ساتھ رہے۔ ہاں اس بچی نے اس شخص کا انتخاب غلط طریقے سے کیا کہ آپ کی مرضی کو ملحوظ نہ رکھا، آپ کے دل کو دکھایا، یہ اس کی واقعی غلطیاں ہیں، لیکن وہ چھوٹی ہے، آپ بڑی ہیں، آپ کی عمر بھی زیادہ، آپ کی عظمت بھی زیادہ، آپ کا وقار بھی زیادہ، تو اس لیے جو باوقار آدمی ہوتا ہے، جو بڑی عمر کا ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب رہنا چاہتا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ واقعی میں دوسرے کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ مقرب اور پسندیدہ ہوں، اس کے اعمال و افعال، کردار، اخلاق بھی بہترین ہونے چاہیے۔ آپ درگزر فرما دیں، معاف کر دیں، آپ ہی کی بچی ہے نا، اگر اس بچی کو آپ کے سامنے آگ میں جلایا جائے تو کیا آپ یہ پسند کریں گی کہ وہ آگ میں جلے؟ لازم بات ہے نہیں، کتنی نافرمان کیوں نہ ہو، آپ لپک کے اس کی آگ بجھائیں گی۔ اگر آپ نے معاف نہیں کیا اور واقعی اس بچی نے غلط طریقے سے آپ کی دل آزاری کی تھی، تو پھر یہ اگر جہنم میں گئی تو آپ کیسے یہ بات پسند کر سکتی ہیں کہ آپ کی ناراضگی آپ کی بیٹی کی تباہی کا سبب بن جائے؟ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بیٹی نے بالکل غلط کیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے میں، لیکن آپ درگزر فرما دیں، کیونکہ درگزر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی صفات میں سے ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں کہ 13 سال تک مکی زندگی کے اندر کفار کے وہ ظلم و تشدد جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی جب فتح مکہ کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، حالانکہ وہ آپ کے کوئی ہر ایک ان میں سے رشتہ دار تو نہیں تھا، یہ تو آپ کی سگی بیٹی ہے، کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، اس نے وہ کفر والے معاملات بھی نہیں کیے، نہ اسلام کے خلاف رکاوٹیں کی ہیں، اس نے اپنی مرضی سے ایک نکاح کیا ہے، ہم اس کے انداز کو غلط ہی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے معاملات ان کفار سے بڑھ کر تو نہیں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر فرمایا، تو آپ بھی درگزر کر دیں، یہ بہت اچھا ہے۔ دوسرا، آپ نے آنکھ کے بارے میں کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کا کوئی حق میری پراپرٹی پر، پیسے پہ نہ رہے، کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کی ایک ہی صورت بن سکتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہی اپنا تمام مال کسی کے حوالے کر جائیں، یعنی بانٹ دیں۔ اگر آپ صرف وصیت کر گئیں کہ میرے حصے میں سے اس بچی کو کچھ نہ ملے اور آپ کا انتقال ہو گیا، تو کوئی بھی مرنے والا اپنے وارث کو اپنی وصیت سے اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ آپ جیسی مریں گی بچی کا حق آپ کے مال سے وابستہ رہے گا۔ یہ جو اخبار میں بعض لوگ جاہلانہ ایک اشتہار چھاپ دیتے ہیں، آق نامہ، تمام لوگ گواہ رہے ہیں، میں اپنے بیٹے کو تمام منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے آق کرتا ہوں۔ کیا مطلب آق کرنے کا؟ آق کا مطلب ہوتا ہے نافرمان قرار دینا۔ تو اگر آپ کہیں میں نے اس کو نافرمان قرار دے دیا تو نافرمانی ثابت ہوگی، لیکن کیا اس بچے کا اس دولت سے یا پراپرٹی سے یا وراثت سے حق سلب ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا، کوئی کسی کا حق سلب نہیں کر سکتا۔ ہاں، اپنی زندگی میں آپ سارا مال دے گئے تو مال وراثت بنا ہی نہیں، جب بنا نہیں تو اس لڑکی کا حق کیا وابستہ ہوگا؟ تو اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر ہمارے عفو درگزر والی نصیحت پر آپ عمل کر لیں گی تو پھر بچی کا حصہ بھی بن جائے گا، اور بن ہی رہا ہے تو پھر آپ اس کو حصہ بھی دے دیں، کوئی بات نہیں، غلطی کی ہے نا، اس کو انشاءاللہ آپ کے اچھے رویے کی وجہ سے احساس ہو جائے گا۔ تیسرا، آپ نے فرمایا کہ کیا اس کی قبر میں پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب یہ اپنے بارے میں آپ نے پوچھا، تو اس بچی نے جو نافرمانی کی، یقیناً وہ اگر آپ کی دل آزاری کا سبب بنی، گناہ کبیرہ ضرور ہے، اور یہ پکڑ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس پہ کلام کرتے ہیں ایک مختصر سے مزید بریک کے بعد۔ میرے ویب ہے میں مریض عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک کال مزید لیں گے پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی جان؟ جی اللہ کا بڑا کرم۔ ایک مسئلہ تھا اس کے بارے میں پوچھنا۔ جی بولیں بولیں۔ میرا نام محمد ذوالفقار ہے، میں ضلع راجن پور سے بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری دکان ہے کرانہ اور بیکری کی۔ اچھا، پہلے ٹھیک چلتی ہے ایک ہفتے، اس کے بعد ڈاؤن ہوتی جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی، پیسے بھی ختم ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں مسئلہ کیا، یہ پہلے پوچھنا تھا۔ نماز بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں سب، صبح کی اور عشاء کی۔ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں بھائی، بالکل عرض کرتا ہوں کہ کاروبار میں ایسا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب جی بولیں بھائی۔ ہاں جی، وہ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میری بہن پہ نا کچھ چیزیں آ گئی تھی۔ کس کی چیزیں لے لی آپ نے؟ شاید لائن ڈراپ ہو گئی، بہت معذرت چاہتا ہوں بہن، یہ بہن کا کویشچن چل رہا تھا، تو اگر بچی نے واقعی آپ کی نافرمانیاں کی ہیں تو بری موت کا اندیشہ بھی ہے، عذاب قبر کا بھی ہے، میدان معاشر کی گرفت بھی متوقع ہے، تو بچی کو بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اگر اس قسم کی بچیاں کوئی سن رہی ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ یہ ذہن بنائیں کہ ماں باپ کے وہ احسانات جو بچپن سے لے کر جوانی تک آپ کے ساتھ رہے، اپنی ایک نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان ان تمام احسانات کو فراموش کر دے، یقیناً یہ مروت کا تقاضا نہیں ہے۔ کل اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ آپ کے بڑے ہو جانے کے بعد یہ معاملات کریں گے، اگر بالفرض کیے تو کیا آپ اسے برداشت کریں گی؟ یقینی سی بات ہے، اگر بالفرض آپ کی اپنی بچی کسی غلط شخص سے، جس کو آپ غلط سمجھ رہی ہیں، غلط شخص سے ریلیشن قائم کرنے کی کوشش کرے، تو بچی تو یہ کہے گی کہ وہ یقینی سی بات ہے جو اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہ رہی ہے وہ اس وقت آپ کی پوزیشن میں ہے۔ جس طرح آپ نے ایک شخص کو دیکھا تو ماں باپ بھی ناپسند آ گئے، ان کی شکلوں سے نفرت ہو گئی، وہ شخص ہی اچھا لگنے لگا، اور وہ گھر والے کتنی بھی غلطیوں کی نشاندہی کرے آپ سننے کے لیے تیار نہیں۔ کل آپ کی بچی کا بھی یہ معاملہ ہوگا، اس وقت آپ یہ سمجھ رہی ہوں گی کہ نہیں یہ شخص اس کے حق میں درست نہیں ہے، آپ ایک اچھا فیصلہ یقیناً کر رہی ہوں گی، لیکن انہی کیفیات کے اوپر آپ غور کریں جو ابھی آپ پر طاری ہیں کہ آپ کو ماں باپ کی شکل بری لگ رہی ہے کہ جی میری خواہش کیوں نہیں پوری ہو رہی، تو پھر کل بچی آپ کا کہنا کیسے مانے گی؟ وہ بھی آپ کو دشمن سمجھے گی، آپ کی شکل سے نفرت کرے گی۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے بڑوں کو اب اس طرح کے وقت آنے پر نظر انداز نہ کرے، ورنہ آپ کے آنے والے چھوٹے آپ کو بھی درگزر کریں گے، نظر انداز کریں گے، اس پہ توجہ فرمائیے۔ اور یہ کہتی ہیں کہ بیٹی کا زیور میرے پاس ہے، وہ چلی گئی، گھر سے چلی گئی ہیں،
اور آپ زیور طلب کر رہی ہیں کہ میں اس کو دوں یا نہ دوں. دیکھیں بہن وہ تو بچی کا حق ہے, جو جس چیز کا مالک ہے آپ اس کے پیسے کو اس کے زیور کو نہیں روک سکتے, آپ دے دیجئے, ٹھیک ہے, وہ بچی کا حق ہے, اس کو دے دیں. باقی یہ کہ اگر آپ کے گھر میں غربت ہے بالفرض تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دوسرے کے مال کو آپ اپنے گھر میں استعمال کریں گی, تو اس لیے آپ ان کو دے دیں, یہ بہت بہتر ہے. ایک یہ بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی رشتہ دار ایسے ہیں کہ جو فتنہ باز ہیں, ان سے مطلب خطرہ ہے کہ مالی نقصان کا جسمانی, کیا ان سے قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں. جہاں شریعت نے رشتہ جوڑنے کا حکم دیا ہے وہیں پر دیا ہے کہ جب سامنے والے کے کوئی عقیدے وغیرہ میں خرابی نہ ہو, جب اس کے ظاہری اعمال و افعال ایسے نہ ہوں کہ ایک دیندار مومن اس کے قریب رہے تو اس پر بھی تہمت لگ جائے, وہ فتنہ انگیز نہ ہو, بری حرکات کا حامل نہ ہو, اس کی وجہ سے ہمیں کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین نہ ہو, تب کہیں جا کے رشتہ داری نبھانا ضروری ہوتا ہے. ورنہ اگر اس قسم کے کوئی معاملات ہیں تو بالکل قطع تعلق کیا جا سکتا ہے. بہن فرماتی ہیں کہ مشرکہ ماں کا کیا حکم ہے, کیا اس کا لحاظ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ ماں اگر مشرکہ ہے تو اس کے شرک سے نفرت رکھنا فرض اور واجب ہے, لیکن اگر وہ محتاج ہے تو اس کی محتاجی کا لحاظ رکھنا اس کے ماں ہونے کی حیثیت سے یہ اولاد کے لیے ضروری ہوگا. تو تھوڑا بہت ان کا لحاظ رکھا جائے, اور ایسے مقام پہ ہرگز نہ جایا جائے کہ جہاں پہ مشرکانہ افعال ہو رہے ہوں. ملاقات ہی منع ہے, چاہے جائے کہ وہاں پر جا کر پھر نمازیں وغیرہ پڑھنا, اس سے آپ کو ضرور اجتناب کرنا ہوگا. بھائی نے فرمایا کہ یہ جو گھروں کے اندر مختلف قسم کی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں, جو بچے کے اوپر سے نہ کودو, چھوٹا رہ جائے گا, اور اگر بچہ جھک کے پیچھے کو دیکھ رہا ہو اپنے ٹانگوں کے درمیان سے تو یہ گھر میں شاید کوئی اور اولاد پیدا ہو جائے گی. یہ عورتوں کے جو ٹوٹکے یہ جو باتیں ہوتی ہیں, افواہیں ہوتی ہیں, کیا یہ حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے خاندانوں کے اندر باہر کی باتیں مل کر مکس ہو کر سینہ بسینہ منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں, اور ان کا مذہب اسلام کی تعلیمات سے بظاہر کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا ہے. لہذا اس قسم کے توہمات کی پرواہ نہ کریں. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ انسان قرآن پہ عمل نہیں کرے گا, حدیث پہ عمل نہیں کرے گا, قرآن پڑھ کے دل میں کوئی خوف اور ڈر محسوس نہیں کرے گا, حدیثیں پڑھنے کے بعد سننے کے بعد اس کے دل میں کوئی لرزہ طاری نہیں ہوگا, لیکن اس قسم کی بے سروپا بات اگر ایک اور آتا کر گھر میں بتا جائے گی کہ بچے پہ مت کودنا, ٹھیک نہ رہ جائے گا, تو بس اس کے بعد وہ کبھی بھی اس کو نہیں کودیں گے. بلکہ یہ بھی مشہور کر رکھا ہے کہ اگر وہ اوپر سے کود گئے چلے گئے تو اگر دوبارہ واپس آ جاؤ گے تو ٹھیکنا نہیں ہوگا, اگر کود کے نکل گئے تو پھر ٹھیکنا رہ جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے سے اپنے اصول بنا لیے ہیں بہنوں نے, کچھ انتہا نہیں, تو برا نہ مانے کوئی ہماری بہن. تو اس قسم کی یہ بے سروپا باتوں سے خوفزدہ ہونا یہ ضعیف الایمان مسلمانوں کا کام ہے. جیسے میسیجز کرتے ہیں کہ اگر یہ میسیج 10 کو فارورڈ نہیں کیا تو تم انلکی ہو جاؤ گے, تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا, کوئی مصیبت کا شکار ہو جاؤ گے. تو کتنی بدھو قسم کے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ فوراً اس کو فارورڈ کرنے لگ جاتے ہیں. یاد رکھیں اس کو آگے فارورڈ کرنا گناہ کبیرہ ہے, اس طرح کی بات کہنا بھی گناہ کبیرہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ غیب کی, مستقبل کی درست خبر صرف اللہ تعالیٰ کا نبی ہی دے سکتا ہے, اور اس قسم کی خبر دینا جو مطلب غیبی خبر ہے اس کا دعویٰ کرنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسا ہو جائے گا, یہ بالکل غلط ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے, اور معاملات نبوت میں بیجا مداخلت کے مترادف قرار دیا جائے گا. اس لیے ہم اس کو گناہ کبیرہ قرار دیتے ہیں. اور یہ وہی کاہن و نجومیوں والا معاملہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جا کے ان سے لوگ معلومات کرتے تھے. تو اس قسم کے میسیجز سے خوفزدہ ہونے والے پر ہمیں حیرانی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں عذاب نازل بیان فرمائے, کوئی خوف نہیں, پچھلی قوموں کے تباہی کے واقعات بیان کرے, کوئی خوف نہیں, ایک میسیج آ جائے, صرف ایک میسیج عام انسان کا, اور جھوٹا میسیج وہ ہمارے قلب کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور ہم لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور فوراً سے پیش اس کو فارورڈ کرنے لگ جاتے ہیں. جتنی تیزی کے ساتھ اس میسیج پر عمل کرتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ ہم نے کبھی قرآن حدیث پر بھی عمل کرنے کی سعادت حاصل کی. یہ توجہ طلب بات ہے, سوچنا چاہیے. تو اس قسم کی باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھائی نے فرمایا کہ میں کاروبار میں نے شروع کیا, ایسے سب تباہ کے ختم ہو گیا, حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, تو میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہے؟ اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ نے نماز و روزہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ آپ کا کاروبار ترقی کر جائے, آپ کو دنیاوی فائدے حاصل ہو جائیں, آپ کو دنیا میں عزت مل جائے, آپ دنیا میں ہی اپنی عبادات کو کیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں؟ اگر اس لیے کیا تھا تو ایسی فاسد نیت کے ساتھ نماز و روزہ کو کیا نفع دے گا؟ تو نماز اور روزہ تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اور جب اللہ کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے تو پھر اس کا بدلہ تلاش کرنے کی کوشش, جی کاروبار ترقی کیوں نہیں کر رہا, نوکری کیوں نہیں مل رہی, شادی بیاہ کیوں نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہے کہ آپ اصل میں عبادت نہیں کر رہے, آپ تو بزنس کر رہے ہیں کہ اس کا فوراً مجھے
فوری طور پہ بینیفٹ اگر دنیا میں مل جاتا ہے اس عبادات کا کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، رشتہ بھی اچھی جگہ ہو جائے، کاروبار بھی ترقی کر جائے، تو میں اللہ کی عبادت کروں گا، اگر نہیں تو پھر عبادات کا کوئی فائدہ نہیں. یہ غلط ہے، یہ عبادت ہے، بزنس نہیں ہے. دوسرا کہ بعض اوقات کاروبار کیوں نہیں چل پاتا، اس کی اور بھی وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ میں ضرور عرض کروں گا، لیکن